مانی صاحب، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے اور یہ 17 تاریخ سے ہونا ہے، 17 سے 25 تک غالباً یہ کھیلے جائیں گے میچز، تو یہ جو غیر ملکی کھلاڑیوں والا ایک پہلو ہے، اس میں اگر نہیں آتے ہیں کچھ کھلاڑی تو پاکستان سپر لیگ کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے، یا جس طرح کے حالات بنے ہیں شائقین کی سطح پر کم از کم لوگوں میں دلچسپی بڑھے گی کہ وہ اسٹیڈیم تک جائیں؟ دیکھیں، غیر ملکی کھلاڑیوں کے نہ ہونے سے فرق تو پڑے گا، کیونکہ کوئی بھی لیگ ہوتی ہے اس میں ظاہر ایک جو اٹریکشن ہوتی ہے وہ آپ کے لوکل سٹارز ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے نام آتے ہیں اور جس طرح پی ایس ایل میں بھی ریسنٹلی ہم دیکھ بھی رہے تھے، ان کی اپنی ہوتی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو ایک اس وقت مومنٹم بنا ہوا ہے، ایک قوم کی حیثیت سے جو ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، اسپیشلی جو ابھی صورتحال ہوئی ہے بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا معاملہ ہوا، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کراؤڈ کو جتنا زیادہ کراؤڈ یہاں پر آتا ہے، اور اس کے لیے پی سی بی کو بھی کچھ اس قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ کراؤڈ زیادہ سے زیادہ آئے، تاکہ ہم یہ میسج بھی ایک دنیا کے سامنے جائے کہ پاکستانی قوم کس طرح سے کھڑی ہے اور کس طرح سے مطلب یہ ساری صورتحال کو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے یا انجوائے کر رہی ہے، اور ایک قوم کی طرح سے ایک میسج جانا چاہیے. یہ بھی ایک محسن صاحب، آپ کے خیال میں جیسے عمران صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت میں جب پی ایس ایل شروع ہو دوبارہ اس کے باقی ماندہ میچز شروع ہوں گے 17 سے، تو پاکستان کے لوگوں نے دنیا کو ایک پیغام بھی دینا ہے اتحاد کا، اپنے جوش و خروش کا، یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جو انٹرنیشنل پلیئر ہے اس کا فرق آتا ہے، لیکن اس سینیریو میں، ان کنڈیشنز میں امیجیٹلی پی سی بی کا دوبارہ اس کو شروع کرنا اور دوبارہ اس کو آغاز کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو یہ شو کر رہا ہے ہماری اسٹرینتھ کو اور ہماری نیشن کی اسٹرینتھ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تماشائی وہاں زیادہ جائے گا، دیکھنے والا زیادہ جائے گا، ہمارے اسٹیڈیم بھریں گے ریگارڈ لیس کہ اس میں کوئی پلیئرز آتے ہیں یا نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح پوری دنیا نے ہمیں یونٹی کے ساتھ، پوری مسلم ورلڈ بھی، ایون آذربائیجان، ٹرکی اور جو دوسرے لوگوں نے ہمارے ساتھ جو یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کی جو ایک دفاعی میدان میں کامیابی ملی ہے اور برتری آئی ہے، اس کو لوگوں نے، مختلف ممالک نے اس کا، ہمارا ویور بڑھے گا، ہمارا میڈیا پہ بھی، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی بڑھے گا، ڈیفینیٹلی 100% بڑھے گا، کہ پاکستان کو جو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کیوریس ہوں گے آپ کے لیے کہ آپ کی گیم کیا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، جو لوگ کتنا پوٹینشیل ہے آپ میں، صلاحیت کتنی ہے. جو کرکٹ نہیں بھی دیکھتے وہ بھی آپ کو دیکھیں گے. عاطف رانا صاحب کا ایک سجیشن میں دیکھ رہا تھا، شاید کل آپ کے شو میں میرا خیال تھا، تو وہ ایک مجھے اچھی بات لگی ان کی کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آئے، اور اس میں اگر اچھا، بہت اچھا ہو کہ پی سی بی جو ہے فینس کو ریلیف دے، مطلب ان کو فری انٹری کر دے، یا مطلب اس میں مزید اس میں رعایت آپ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ انجوائے کریں، اور جس طرح اپنی اسٹرینتھ، مطلب سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. یہ جیسے عاطف صاحب نے کل کہا، اس جو بھی گیٹ منی ہوتی ہے یا جو ٹکٹوں سے آمدن ہوتی ہے وہ سینٹرل پول میں جائے گی، اور فرنچائز مالکان کا حصہ ہے اس میں، ان کو بھی اس کے پیسے جانے ہیں. تو انہوں نے اپنا تو ایک لحاظ سے وڈرا کر دیا بالکل. کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کے پاس پاکستان کا جھنڈا ہے اور وہ میچ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس سے ٹکٹ آپ چارج ہی نہ کریں، بلکہ لوگوں کو کہہ دیں کہ جھنڈا لائیں اور اسٹیڈیم میں آ جائیں. یہ بہت ایک بڑی زبردست سجیشن، کیونکہ اب یہ ہمارے لیے اب صرف یہ کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے یا کرکٹ کی بات نہیں ہے، اب ایک نیشن کی بات ہے اور پاکستان کی بات ہے، شناخت کی بات، ہماری پہچان کی بات ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا اس صورتحال کے بعد بھی، ہم جہاں تھے الحمدللہ اس سے اوپر کھڑے ہیں، جو ہم نے اسٹرینتھ شو کی ہے، اور جس طرح پاکستانی قوم نے اس پورے معاملہ، اسپیشلی ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو مطلب وہاں پہ کرج دکھائی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ایک ایگریشن شو کی ہے. جی ایس پی آر صاحب نے آپ کی بھی تعریف کی ہے، میڈیا کی پارٹ آف دیٹ. مجھے تو دیکھیں آنیسٹلی حافظ صاحب، ہم میڈیا کا حصہ ہیں، لیکن ابھی جب یہ پورا مومنٹم بنا ہوا تھا اور ابھی جو صورتحال تھی اس وقت تھوڑا سا ایک ریگریٹ بھی فیل ہو رہا تھا کہ یار ہم مطلب شاید جہاں ہونا چاہیے تھا ایک پاکستانی، ہم وہاں نہیں ہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا وہاں پر ہم اپنے فرائض کیپیسٹی میں بھی آپ بیٹھے ہیں، آپ اپنا اس میں حصہ ڈالیں. یہ بھی ایک محاذ ہے ویسے آج کے جدید یہ مین محاذ ہے، یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے، اور کچھ لوگ اس محاذ پر بھی پسپا ہوئے ہیں بڑے برے انداز سے. اچھا، یہ محسن صاحب، مائک ہیسن کو ہیڈ کوچ، جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ ہم ایک سال میں یہ تیسرا
غیر ملکی کوچ ہے جس کو لا رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ کس کو لا رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو کام کرنے کا موقع دیں گے یا نہیں دیں گے. اس میں آپ نے انٹرو میں ایک چیز بتائی کہ اس کے ساتھ ہم نے پھر وہی ایک دم چھلا لگا دیا کہ عاقب بھی ساتھ مل کے کام یہ بڑی حیران کن چیز ہے جو پریس ریلیز میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے لکھ کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس سے آپ نے مشاورت کرنی تھی تو اس کو پیچھے کیوں اٹھایا, اس کی جاب کیوں چینج کر رہے ہیں آپ, پھر اس کو رہنے دیتے. عاقب صاحب کا اپنا کام ہے, ان کا اپنا کام ہے, دو مختلف لوگ ہیں. پہلے جو ہمارے فارن کوچز تھے وہ یہاں سے کیوں گئے یہ دیکھ لینا. وہ انٹرفیئرنس کی وجہ سے گئے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. ہم ایک ایس او پی کے تھرو آتے ہیں, ہم ایک پروسیس کے تھرو فلٹر ہو کے آتے ہیں, وہی پروسیس آپ کی کرکٹ پہ وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. پھر ہمارے ساتھ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں کام نہیں کرنے دے رہے. تو جو انہوں نے رپورٹس دی ہیں وہی پڑھ لیں آپ کہ اللہ کے بندو وہ کیا کہہ کے کس طرح چھوڑ کے گئے ہیں, اور اس کو منتیں کر کے ہم لے کے آ رہے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ ہم نے ایک لوکل بندہ لگا دیا ہے, اس کی فلسفی, اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی, اور وہ کیسے کرے گا کام. مختلف لوگ ہیں نا, دو مختلف لوگ, دو مختلف سسٹمز ہیں. اور ایک وہ سسٹم ہے جو فیلئر ہے, جو رزلٹ نہیں پروڈیوس کر سکا. ایک وہ ہے جو پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے بھی مشورہ لے لیں جو پروڈیوس نہیں کر سکا. اس کی سمپل. اچھا, پھر یہ بھی ایک چیز دیکھیں, کوسچن مارک ہے کہ عاقب جاوید کو آپ نے کوچ لگایا, عبوری یا جیسے بھی آپ نے ذمہ داری دی, وہاں کے ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سوائے ایک جو آپ وہ پنکھے لگا کے آپ سیریز جیت گئے تھے, اس کے علاوہ وائٹ بال بھی جیت کے ہیں نا آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ میں. دیکھیں وہاں پہ کس طرح انہوں نے یہ بھی آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ آسٹریلیا میں کہ ان لوگوں نے کتنا اس سیریز کو, ٹھیک ہے ہم جیتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن انہوں نے اس سیریز کو کتنا سیریس لیا تھا, ان کی کتنی اسٹرینتھ تھی, ان کے کتنے پلیئرز کھیل رہے تھے, کتنے نہیں کھیل رہے تھے, یہ بھی ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے. لیکن جو آپ نے گولز سیٹ کیے تھے آپ اچیو نہیں کر سکتے. اب آپ انہی کو لا کر ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس لگا رہے ہیں. حالانکہ ان کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ان کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں لگانا ہے, کیونکہ وہ جب آئے ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلا میچ ہار گئی. یہ بھی فیصلہ غلط تھا کہ اگر آپ ان کو جس کام, جیسے وقار یونس کو لائے کسی اور کام کے لیے, انہوں نے پریس کانفرنس کسی اور کام کے لیے کی, اور چند گھنٹے بعد پتہ چلا وہ تو ایک ٹیم کے مینٹور بنے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے نکل گئے ہیں اس پوزیشن کے لیے جس کے لیے ان کو بات یہ ہے نا کہ آپ فیلئر کا انتظار کیوں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ فیلئر کا کہ یار ایک فیصلہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے آپ کی کمزور ہے نا, آپ کی کمزور ہے. آپ کو نہیں, آپ انتظار کرتے ہیں کہ یہ میں کھلاڑی کو میدان میں اتاروں, کامیاب ہو گیا تو میرا ہے, ناکام ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ اس سے بھی پہلے ایک چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک کو آزما لیا, اس نے اگلے سال میں کیا کر لیا کہ آپ اس کو دوبارہ آزمانے شروع کر دیا. کیا وہ سرٹیفائیڈ ہو کے آیا, کہیں سے اس نے کوئی ٹریننگ کی, کوئی علیحدہ سے کوئی میریکل کر دیا. وہی 3-4 لوگ ہیں, وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. فیس چینج ہوتا ہے, اور فیس چینج پرفارمنس کے لیے کبھی نہیں کیا جاتا, وہ صرف پبلک کے لیے کیا جاتا ہے. پرفارمنس تو سیم ہی رہنی ہے, اگر میں آج ایسا ہوں تو کل بھی ویسا ہی ہوں گا. تو جو ہمارا جو ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ہم صرف وہ 3-4-6 فیسز سے باہر نہیں آ رہے, اور اتنا برڈن ہے, جس طرح ماجد بھٹی صاحب نے کہا کہ اتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا ان چیزوں پہ جس کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, ویسے مانی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم مینٹورز کو پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا باضابطہ طور پر اعلان کرے فارغ کرنے کا, تو اس دوران جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے نا. اور ویسے تو وہ یہ آپ کے اینول, آپ جب اس کا سالانہ اس میں جائیں گے, کیا کہتے ہیں, جو آپ کے اخراجات میں یا آڈٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ساری کی ساری ڈیٹیل تفصیلات اس میں ہوں گی. تو یہ رکھنی چاہیے کہ مینٹورز کے اوپر اتنا خرچ ہوا, ان کی تنخواہ پر اخراجات اتنے آئے, جو 2-3 ٹورنامنٹس کروائے گئے ان کی زیر نگرانی اس کے اوپر اتنا خرچ ہوا. یہ اس کے فرض کر لیں کہ پیسے خرچ ہوئے ہیں, اور یہ اس کا تو پھر اس میں آپ سب وہ جس نے رکھا تھا اس کو بھی فارغ کرنا پڑے گا. آپ نہیں, آپ لے آئیں گے جس نے وہ اپوائنٹ کیے سامنے آ جائیں گی. بات یہ ہے کہ جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ڈیمیج آپ کو ہو گیا, نقصان آپ کیا ہوگا. پہلے بھی تو بہت ساری تفصیلات سامنے آتی ہیں مختلف لوگوں کے حوالے سے, جو آپ کے یہاں پہلے بھی معاملات ہوئے, جو ایجنٹس وغیرہ کے معاملات ہوئے, یا وہ ساری چیزیں سامنے کہاں گیا, وہ سارے آپ نے تحقیقات, وہ رپورٹ تھی کہاں گئی, کوئی چیز سامنے آئی ہے. بات یہی ہے, دیکھیں بار بار بات وہیں آ رہی ہے, کنٹینیوٹی نہیں ہے. آپ نے ایک سال میں, جس طرح بھٹی صاحب نے بھی بات کی, اور اس کے علاوہ بھی ایک جگہ نہیں, آپ کپتان دیکھ لیں, آپ نے کپتان کتنے بدلے, آپ کوچز دیکھ لیں, آپ نے کوچز کتنے بدلے, سلیکشن کمیٹی دیکھ, کون سی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے یہاں کنٹینیوٹی ہے. تو جب ہمارے یہاں
फैसलों में कंटिन्यूटी नहीं है, तकरीरों में कंटिन्यूटी नहीं है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम में कंटिन्यूटी कैसे आएगी? वो इसलिए नहीं आ Performance में किस तरह? सकती, वो इसलिए नहीं आ सकती कि आपके पास ना स्किल है सिलेक्ट करने की, जो बंदा सेलेक्ट कर रहा है वो भी मेरिट पे नहीं है, तो वो उसका अहल ही नहीं है। मेरिट होना तो एक और बात है ना, वो उसका अहल ही नहीं है कि एक बंदा जिसको उस मेरिट्स का, उस एसओपीज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नाबल्द है, वो सिलेक्ट करके आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी बात को मैं नहीं वो कहेगा ये नाबल्द मैच 1600 मैच खेड़े ने तो साढ़े बंदे ने मिलके नाबल्द के तो 1650 मैच ने सानू कही जा रहे। अच्छा अब ये देखे ना, अब एक बंदा जब रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हम क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोच क्या कर रहा है? हाँ, वो भी तो साथ ही है ना, एक ही बॉल पे, एक ही किस्म की बॉल पे वो हर मैच में आउट हो रहा है। अच्छा बाबर आजम का आपने जिक्र किया, इसी तरह बाबर आजम का आपने जिक्र किया मोहसिन साहब, जैसे अभी भट्टी साहब बता रहे थे, इमरान बानी साहब के कोचेज आपके बदलते रहते हैं, खिलाड़ी ये कहते हैं कि इन्होंने नहीं रहना, हम यहीं पर रहेंगे, और जो कोचेज जो कोच मुख्तलिफ वक्तों में रहे हैं उनकी जो अगर उनकी मुशाहदात की रोशनी में, वाक़यात की रोशनी में उनका जो जायज़ा है, जब उन्होंने तहरीरी तौर पर आपके सामने पेश कर दिया है अपने ख़यालात, तो क्या वो भी किसी जगह पर उनको भी वज़न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है, ठीक है, कोई भी कोच है या मेंटोर है, आपने उसको जिम्मेदारी दी है, फिर जो भी चीज़ें फाइंडिंग्स हैं वो देना उसी का काम है। और जब वो फाइंडिंग्स दे रहे हैं, कोई रिकमेंडेशंस दे रहा है, बात है कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है।